अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया आगे की तरफ देखती है, आगे जाती है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। और वो इसलिए बहती है क्योंकि अगर पाकिस्तान में इमरान खान जैसा फितना शख्स हो तो गंगा तो उल्टी ही बहेगी। और वो इसलिए भी उल्टी बहती है क्योंकि इमरान खान साहब माजी में रहना चाहते हैं, और इसलिए वो माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको मौजूदा आर्मी चीफ पसंद नहीं है, और इसलिए वो माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको जनरल आसिम मुनीर पसंद नहीं है। वो इसलिए भी माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको साफ साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों, चंद हफ्तों और चंद महीनों में ना वो जेल से बाहर आने वाले हैं, ना वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। वो इसलिए भी माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि वो अपने वज़ारत उज़्मा के दिनों को मिस करते हैं। वो इसलिए भी माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी और उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट की बॉन्डिंग है उसको भी मिस करते हैं। वो इसलिए भी माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि माजी में रहकर और माजी के जर्नैलों के साथ मौजूदा जनरल का मवाजना करके, माजी के आर्मी चीफ्स के साथ मौजूदा आर्मी चीफ का मवाजना करके वो जनरल आसिम मुनीर को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान का असल प्लान, वो जो एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ है जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है, जो कि लगातार रोज़ाना की बुनियाद पे चाहे SIFC के हवाले से हो, तस्वीर जनरल आसिम मुनीर की इस्तेमाल होगी, चाहे वो 1971 के टाइम की बात हो तो तस्वीर जनरल आसिम मुनीर की इस्तेमाल होगी, चाहे ये बात KPK की हो तो तस्वीर जनरल आसिम मुनीर की इस्तेमाल होगी, चाहे ये बात सेनेट की हो तो तस्वीर जनरल आसिम मुनीर की इस्तेमाल होगी, चाहे ये बात नेशनल असम्बली की हो तो तस्वीर जनरल आसिम मुनीर की इस्तेमाल होगी। हर जगह पे इमरान खान साहब हर चीज़ का मलबा आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर पर डालना चाहते हैं। आज तो उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की है, और इसलिए नई तारीख़ रकम की है क्योंकि उन्होंने तारीख़ को ही मसख़ कर दिया है। आगे जाने के बजाय इमरान खान साहब पीछे से पीछे 1971 तक चले गए, और वो अपना मवाजना, इमरान खान अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से कर रहे हैं, और वो मौजूदा आर्मी चीफ का मवाजना उस टाइम के याहिया खान से कर रहे हैं। सिर्फ ये एक इम्प्रेशन देने के लिए कि उस टाइम पर जब पाकिस्तान टूटा था तो शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, गद्दार याहिया खान था, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि गद्दार कौन। 1971 में भी जो हुआ उसका बिल वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर फाड़ रहे हैं। इसे कहते हैं जाहलियत, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, इसे कहते हैं पर्सनल दुश्मनी, इसे कहते हैं चिढ़ होना, इसे कहते हैं कि इमरान खान साहब हार चुके हैं, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, इसलिए वो उस चीज़ का मलबा भी जनरल आसिम मुनीर पर और इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर डालना चाहते हैं जिसका 1971 से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर भी वो ईमानदारी नहीं कर रहे। इमरान खान ने यहाँ पर भी बेईमानी की रिवायत बरकरार रखी, झूठ की रिवायत बरकरार रखी, मैनिपुलेशन की रिवायत बरकरार रखी। उन्होंने बड़ी आसानी से याहिया खान का तो नाम ले लिया तो अयूब खान का भी नाम लेते, हिम्मत करते, डरते क्यों हैं? आप तो बड़े दलेर हैं, आप तो हमेशा डट के खड़े रहते हैं। तो फिर जनरल अयूब का भी तो नाम लेते, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मार्शल लॉ लगा, पाकिस्तान टूटने की बुनियाद पड़ी, तो वो अयूब खान की वजह से पड़ी। लेकिन अयूब खान का नाम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि उनका पोता इनकी पार्टी में जो है। अयूब खान का नाम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि उनको तो ये फॉलो करते हैं। अयूब खान को तो बुरा कभी नहीं कहेंगे। पाकिस्तान को तोड़ने वाले जो भी सर्कमस्टांसेस थे उनको मौजूदा हालात में डालकर वीडियो जो उन्होंने एक कैंपेन कौम का सवाल #गद्दार कौन था, उस वीडियो को जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ख़त्म किया कि देखो जी, मैं तो यानी इमरान खान तो शेख मुजीबुर रहमान और जनरल आसिम मुनीर मुल्क का गद्दार। शर्म आनी चाहिए इमरान खान को, शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मुकाबला इमरान खान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख को मसख़ किया, आधा सच बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ़ अपनी इक़्तिदार, अपनी पावर, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जनरल आसिम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ
کہ کچھ بھی کر لے عمران خان صاحب نہ جیل سے باہر آ رہے ہیں، نہ ہی وہ ملک کے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ دوسری چیز، حمود الرحمن کمیشن 2024 کے اندر ان کو 1971 یاد آ گیا۔ یہ جس حمود الرحمن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ جس مجیب الرحمن کی بات کر رہے ہیں، اسی مجیب الرحمن کو یہ ماضی کے اندر جس کو آج ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا کہ جی وہ تو ہیرو ہے اور میں جی ماڈرن ڈے کا مجیب الرحمن ہوں اور میں تو چائنا کا مجیب الرحمن ہوں، کبھی چائنا کے مہاتیر بن جاتے ہیں، کبھی یہ مجیب الرحمن بن جاتے ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا پتہ نہیں کچھ بھی بنیں گے عمران خان نہیں بنیں گے، ہیں اپنی ایک انڈیویجویلٹی برقرار نہیں رکھیں گے، ہمیشہ نقل کریں گے، ہمیشہ دوسرے کو فالو کریں گے۔ تو کاہے کا لیڈر جو کہ دوسروں کو فالو کر رہا ہے؟ لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، وہ کسی کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے نعیم الحق صاحب ہوں، خیر اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کے بہت ہی پرانے دیرینہ ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی شیخ مجیب کو بہت برا سمجھتے تھے، ویلن سمجھتے تھے، اور وہ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا جب وہ انقلابی باتیں کیا کرتے تھے نون لیگ والے، تو ان کا مقابلہ ان سے کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے بھائی پاکستان کو توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ان کا بالکل بیسک یہی فارمولا ہے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ بہت واضح کلیئرلی وہ سب کو بتا چکے ہیں۔ اس کے باوجود جو لگاتار یہ کیمپینز لانچ کر رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ فوج کو اس حد تک مجبور کر دیں، اس حد تک مجبور کر دیں کہ کوئی بھی بیچ میں نہ ہو اور صرف جنرل عاصم منیر اور صرف عمران خان آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، یعنی باتیں کرنی ہیں انقلاب کی، باتیں کیا کرنی ہیں انقلاب کی، اور اصلیت ان کی کیا ہے؟ ترلے کرنے ہیں ملاپ کے۔ سو یہی ان کی اصلیت ہے، اور یہ اصلیت ویسے تو بہت دفعہ سامنے آ گئی، لیکن ایک تصویر نے ان کی یہ اصلیت کھول دی، اور وہ تصویر اور وہ جو ویڈیو ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ علی امین گنڈا پور اور چلبل پانڈے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ کو پتہ ہے بڑی ہو کے محسن نقوی بننا چاہتی ہوں، لیکن یہ علی امین گنڈا پور اور وہ چلبل پانڈے، وہ محسن نقوی جن کو پی ٹی آئی والے اسمبلی میں کھڑے ہو کے چلبل پانڈے بول رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو چلبل پانڈے نظر نہیں آتے، تو علی امین گنڈا پور نے چلبل پانڈے کو گلے لگا لیا اور ایسے زور کی جپھی ڈالی، ایسے زور کی جپھی ڈالی کہ پورے پاکستان، پوری دنیا نے وہ جپھی دیکھی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یوتھیوں کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ جنرل عاصم منیر کے بعد یوتھیوں کا سب سے بڑا دشمن تو محسن نقوی تھے نا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے سب کچھ کیا، بقول پی ٹی آئی کے محسن نقوی نے 9 مئی کیا، بقول پرویز الہی کے سب کچھ محسن نقوی نے کیا، ہر چیز محسن نقوی نے کی، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ آج کی تاریخ کا سچ یہ ہے کہ 9 مئی کرنے والے محسن نقوی بقول پی ٹی آئی کے، چلبل پانڈے محسن نقوی بقول پی ٹی آئی کے، آج گنڈا پور صاحب کے سب سے بہترین دوست کون ہیں؟ وہ محسن نقوی ہیں۔ محسن نقوی نے گنڈا پور صاحب کو فلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ ایس آئی ایف سی اجلاس میں آرمی چیف سے 2 بار ان کی بات ضرور ہوئی، لیکن جو بات کرنی تھی اس کا ماحول ہی نہیں بنا۔ غور سے سنتے جائیے گا۔ علی امین گنڈا پور نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان پاکستان کے لیے بات چیت یعنی مذاکرات کرنے کو تیار ہے، ان سے اگر ملاقات کر لی جائے تو بہت جلد آپ کو بہت ڈفرینٹ اور بہت بہترین نتائج مل سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے اس عمران خان کے کھلاڑی علی امین گنڈا پور کی، جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہر روز ڈیلی بیسس پر اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کو گالیاں دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے خلاف لفظی گولہ باری کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ جی ہاں، کچھ یہی حال عمران خان اور ان کے فرنٹ مین علی امین گنڈا پور کا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ علی امین گنڈا پور ایک سرکاری اجلاس کے دوران آرمی چیف کو قریب سے دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ میڈیا کو انہوں نے وہ باتیں بتا دیں جو وہ آرمی چیف سے کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے۔ ان کی گفتگو میں خوشی تھی، حسرت تھی، تشنگی تھی، ایک ڈیسپریشن تھی، ایک ایکسائٹمنٹ تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ عمران خان کا یہ وہ وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہے جو آئے روز وفاق پر چڑھائیاں کرتا ہے، جو آئے روز وفاق کو دھمکیاں دیتا ہے،
آرمی چیف سے 2 بار بات ضرور ہوئی مگر وہ بات نہیں ہو سکی جو وہ کرنا چاہتے تھے. یہ جملہ جب میں نے سنا تو مجھے ایسا لگا, ترس آیا مجھے کہ اس سائل کا ایکچولی گمان ہونے لگا جو اپنی منزل پر پہنچ کر کے بھی بے مراد رہ جاتا ہے. مجھے اس پیاسے کا خیال آیا جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر کے بھی پیاسا رہ جاتا ہے. سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پی سکتا. علی امین گنڈاپور کے بیان کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطلب صرف اور صرف آرمی چیف کے ساتھ اپنے لیڈر عمران خان کی بات کرنا تھا. ان کا پہلا جملہ کہ جو بات کرنی تھی اس کا تو ماحول ہی نہیں ملا. یعنی کہ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ڈھیل یا کوئی بیچ کا راستہ وہ اس کے متلاشی تھے. وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے علی امین گنڈاپور صاحب جو دیگر افراد کی موجودگی میں نہ ہو, بھرے مجمع میں نہ ہو. ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ SIFC کے اس میٹنگ میں تھے, صرف اکیلے وہ, میں تے میرا دلبر جانی, صرف اکیلے وہ اور جنرل عاصم منیر ہوتے. وہ آرمی چیف کو عمران خان کا پیغام ضرور دینا چاہتے تھے کیونکہ علی امین گنڈاپور کے دوسرے جملے کے مطابق پاکستان کے لیے عمران خان بات کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں صرف اور صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک کال کا انتظار کر رہے ہیں. وہ منتظر ہیں کہ کب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان سے کوئی بات کرنے آتا ہے. اور اسی جملے کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو بہت جلد بہتر نتائج مل سکتے ہیں. اس حصے میں بلیک میلنگ تھی, اس حصے میں دھمکی تھی کہ نتیجہ تو تبھی اچھا ملے گا کہ جب صرف اور صرف عمران خان سے بات ہوگی. خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی جانب سے بہتری کی امید نہ رکھی جائے جب تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی. اب علی امین گنڈاپور کے ان 3-4 جملوں کی اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو ان کا لب و لہجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی, باتیں انقلابوں والی اور ترلے ملاپوں کے لیے. یہی حقیقت ہے عمران خان اور ان کی پوری پارٹی تحریک انصاف کی, جنہوں نے عسکری قیادت کے خلاف سارے محاذ محض اس لیے کھول دیے ہیں کہ کسی طرح عسکری قیادت کو عمران خان کے ساتھ ملاقات, ڈھیل کے لیے مجبور کیا جائے. تحریک انصاف اب کھل کر سامنے آ گئی ہے اور کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے کہ چاہے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں, چاہے وہ مجیب الرحمان ہی کیوں نہ بن جائے, چاہے جنرل عاصم منیر کو یحییٰ خان ہی کیوں نہ بننا پڑے, چاہے ان کو ایوب خان ہی کیوں نہ بننا پڑے, چاہے تاریخ کو اپنے آپ کو دوہرانا ہی کیوں نہ پڑے, لیکن عمران خان کو ہر صورت اقتدار چاہیے. اگر ملک میں استحکام چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے. PTI کی جانب سے تمام تر حملوں اور بلیک میلنگ کے باوجود ایک چھوٹا سا پیغام لیکن بہت امپورٹنٹ اور بہت واضح اور بہت پاورفل پیغام انہیں دے دیا گیا ہے, یعنی PTI والوں کو دے دیا گیا ہے کہ بچہ جمہورہ ہنوز دلی دورست. اسٹیبلشمنٹ کا کیا پیغام ہے PTI کے لیے؟ بچے جمہورے ہنوز دلی دورست. اس کے ساتھ ہی ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں.